أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا پس قائم کیجئے سیدھا کیجئے اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لازم پکڑو اللہ کی فطرت کو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے لا تبدیل لخلق اللہ نہیں تبدیل ہو سکتی اللہ کی فطرت اسے بدلنا نہیں چاہیے ذالک الدین القیم پس یہی سیدھا دین ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ اللہ کی اس فطرت کو لازم پکڑو اس حال میں کہ اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہو اور ڈرو اس سے اور قائم کرو نماز کو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور نہ ہو جاؤ شرک کرنے والوں میں سے مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا اور جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ بن گئے مختلف کل حزب بما لدیہم فرحون ہر گروہ ہر جماعت خوش ہے اس چیز پر جو ان کے پاس ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورۃ الروم کی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 32 تک تلاوت کی گئی ہے گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ توحید کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے اس سے پہلے اللہ نے مختلف قسم کے دلائل بیان فرمائے ہیں اب اللہ فرماتے ہیں جب دلائل بھی آپ کے سامنے آ گئے
مثال سے بھی ہم نے مسئلے کو واضح کر دیا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اب یکسو ہو کر اس مسئلے کو مان لے، یکسو ہو کر اس مسئلے پر چل پڑ، قائم ہو جا، سیدھا ہو جا، اور اپنے چہرے کو اس مسئلے کی طرف، اس دین کی طرف سیدھا کر لے۔ چہرے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، مراد اس سے پورا وجود ہے۔ چہرہ کیونکہ سامنے ہوتا ہے اور پورے وجود میں سے سب سے قیمتی چیز ہے، اس لیے فرمایا کہ چہرے کا ذکر ہے اور اس سے مراد پورا وجود ہے، یعنی اپنا پورا سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود اللہ کے دین کے تابع کر دے۔ حنیف کہتے ہیں یکسو ہونا، مائل ہونا، یعنی باقی جتنے رستے ہیں ان سے ہٹ کر، ان کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کے رستے کی طرف مائل ہو جانا، ایسے بندے کو کہتے ہیں حنیف۔ اور دین اسلام دین حنیف ہے، دین اسلام، باقی کوئی بھی دین وہ حنیف نہیں ہے، ایک مذہب اسلام جو ہے وہ دین حنیف ہے۔ اسی کی اللہ تبارک و تعالی دعوت بھی دیتے ہیں کہ دین حنیف پر جم جاؤ، یکسو ہو کر جو ہے وہ اس کی عبادت کرو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حنیف تھے۔ کیا تھے جی؟ حنیف تھے۔ نکالیں جی سورت آل عمران، نکال لیں جی، پارہ نمبر 3۔ صفحہ نمبر 71، صفحہ نمبر 71۔ صفحہ نمبر 71، سورت آل عمران کی آیت نمبر 67، آخری 2 لائنیں ہیں جی، صفحے کی آخری 2 لائنیں۔ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، کیا تھے؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، لیکن تھے ابراہیم حنیف۔ کیا تھے؟ حنیف۔ مسلماً یعنی حنیف یعنی مسلمان تھے، یعنی کیا تھے؟ مسلمان تھے، یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرک بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی دین دین حنیف، اسلام والا دین تھا۔ ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہم سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں یا جو لوگ آئے ہیں ان کے مذاہب کیا ہوتے تھے، ان کے مذاہب کیا تھے، انبیاء آئے جو بھی آئے۔ تو میں نے یہی بتایا کہ مذہب جو ہے مختلف ہوتے رہے ہیں، جس طرح اس دور میں مذاہب مختلف ہیں نا، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، اسماعیلی بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مذاہب ہیں، ستارہ پرست بھی ہیں، سورج پرست بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، گھوڑا پرست ہیں۔ مذاہب تو ہر دور میں مختلف رہے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی مذاہب مختلف تھے، لیکن اللہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب کون سا ہے۔ مذاہب تو مختلف رہے ہیں، ایک مذہب نہیں تھا،
ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب کون سا ہے، اور وہ قرآن و حدیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب دین اسلام ہے۔ کون سا دین ہے جی؟ اسلام۔ اور اللہ نے ہمارے لیے یہ مذہب خود چنا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، 17ویں پارے کے آخر میں، سورۃ الحج کے آخر میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ابراہیم بھی حنیف تھے، مسلم تھے، وہ یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے۔ ایک مقام پہ تو اللہ نے تمام لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ سورت ہے جی سورۃ الحج جی، پارہ نمبر 17، سورۃ الحج، یہ صفحہ نمبر 404، صفحہ نمبر 404۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 31، آیت نمبر 31 آخری لائن ہے جی۔ فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، اللہ ہی کی طرف جھکے رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ حنفاء للہ، فرمایا حنیف بن جاؤ، یعنی اللہ کی طرف جھکنے والے بن جاؤ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا وہ آسمان سے گر پڑا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالیں، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا اس کو ہوا نے کسی دور دراز جگہ پر لے جا کر پٹخ دیا۔ شرک یہ ہے، اس لیے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ سارے حنیف بن جاؤ، سارے کیا بن جاؤ؟ حنیف بن جاؤ۔ تو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فرمایا اللہ کے سامنے دین کے لیے اپنے آپ کو فرمایا سیدھا کر لو، حنیف بنا کر، یکسو ہو کر، صرف ایک اللہ کی طرف جھک جاؤ، کسی اور طرف جھکنا نہیں ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فرمایا اللہ کی فطرت، فطرت اللہ وہ ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ فطرت اللہ سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں مسئلہ توحید ہے۔ کیا ہے جی؟ اللہ کی فطرت کیا ہے؟ مسئلہ توحید، اسلام، دین اسلام۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں فطرت اللہ سے مراد، اللہ کی فطرت، اس سے مراد ہے وہ صلاحیت، وہ استعداد، وہ صلاحیت اور استعداد جو انسان کو نیکی اور بدی کے درمیان فرق کروا سکے، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرواتی ہے، وہ استعداد اور وہ صلاحیت مراد ہے فطرت اللہ سے۔ تو بہرحال جو بھی معنی ہو، مطلب ایک ہی بنتا ہے، اور وہ ہے دین اسلام، مسئلہ توحید۔ فرمایا کہ یہی فطرت ہے، اس کو لازم پکڑو، اور اسی پر اللہ نے ساری کائنات، سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کس مذہب پر ہے، اللہ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے فطرت اللہ، ایک ہی فطرت پر جو اللہ کی فطرت ہے، دین اسلام، مسئلہ توحید، اس پر پیدا کیا سب کو ہیں۔ لیکن مذاہب تو کئی ہیں۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، وہ اس کی وضاحت کرتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اسے یہودی بنا دیں یا اسے عیسائی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں یا پھر جس مذہب پر جو ہے وہ اسے لگا دیں۔ ابتداءً بچہ دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ ابتداءً بچہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ دین اسلام پر۔ سب جو بھی انسان پیدا ہوتے ہیں ان کا مذہب اسلام ہی ہوتا ہے، اس کے بعد جس مذہب پر ان کے والدین لگا دیں۔ کیسے؟ اس کی دلیل بھی تو چاہیے نا، پھر لے جی دلیل دیکھیے جی، یہ سورۃ الاعراف نکالیں جی، پارہ نمبر 9۔ کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے، بعد میں وہ مشرک بنے، عیسائی بنے، یہودی بنے، اس کی مرضی، اس کے والدین بنا دیں۔ صفحہ نمبر 209 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172، صفحہ 209 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172، دوسری لائن ہے جی۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہ کس وقت کا تذکرہ چل رہا ہے جی؟ یہ عالم ارواح کا ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ عالم ارواح کا ذکر ہو رہا ہے۔ ساری روحیں آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں سے جتنی بھی روحیں آنی ہیں قیامت تک، سب روحوں کو اللہ نے جمع کیا ہے۔ کفار کی روحیں بھی تھیں، مسلمانوں کی روحیں بھی تھیں، مشرکین کی روحیں بھی تھیں، موحدین کی روحیں بھی تھیں، دنیا کے اندر آ کر ہونے والے نیک انسانوں کی روحیں، شرارت پسندوں کی روحیں، سب کی روحیں موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، سب سے اللہ نے پوچھا ہے کیا میں تمہارا پروردگار ہوں کہ نہیں؟ کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ کیا میں تمہارا مشکل کشا ہوں کہ نہیں؟ سب سے اللہ نے پوچھا، سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ شہدنا، ہم گواہ ہیں کہ یا اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا داتا و دستگیر ہے۔ جو لوگ آج حضرت علی حجویری کو داتا و دستگیر مانتے ہیں، انہوں نے بھی عالم ارواح میں کہا تھا یا اللہ داتا و دستگیر تو ہی ہے، ہماری بگڑیاں بنانے والا تو ہی ہے، ہماری روزیوں میں برکتیں ڈالنے والا۔ جنہوں نے آج اپنی دکانوں پہ تصویریں لٹکا رکھی ہیں یا کوئی اور چیز جو ہے وہ بنا کے برکت کے لیے لٹکا رکھی ہے، انہوں نے بھی کہا تھا یا اللہ ہمارے روزی میں برکت ڈالنے والا تو ہی ہے۔ جنہوں نے آج گاڑی خرید کر
اس کے نیچے جوتے باندھ رکھے ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا یا اللہ میرے نفع نقصان کا مالک تو ہی ہے۔ جنہوں نے نئے کوٹھی بنگلے بنا کے، مکان بنا کے، اس کے کونے میں ہنڈیاں الٹی ڈال رکھی ہے، ہنڈی مدی مار دیں کہ نہیں مار دیں؟ مارتے ہیں نا۔ انہوں نے بھی کہا تھا یا اللہ ہمارے نفع نقصان کا مالک تو ہی ہے۔ جو لوگ اور بھی بڑی رسمیں کرتے ہیں نا، جن کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے دروازے کے اوپر شیری کے درخت کے پتے لٹکاتے ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا یا اللہ ہمارے نفع نقصان کا مالک تو ہی ہے۔ سب نے کہا تھا، سب کی روحیں اللہ نے جمع کی تھی نا، سب نے اقرار کیا تھا یا اللہ تو ہی ہے ہمارے نفع نقصان کا مالک۔ اور جو آج ڈر ڈر کر 11ویں نہیں نہ چھوڑتے اور کہتے ہیں پتہ نہیں ہم نے 11ویں نہ دی تو شیخ عبد القادر جیلانی ہمارا پتہ نہیں کیا کر دیں گے، انہوں نے بھی کہا تھا یا اللہ تو ہی ہمارا نفع نقصان کا مالک ہے۔ سب نے کہا تھا، جتنے بھی آج نفع نقصان سے ڈرتے ہیں نا اور بزرگوں کے نام کی 11ویں نظر نیازیں دیتے ہیں، سب نے کہا تھا یا اللہ تو ہی ہمارا نفع نقصان۔ اور جب پیدا ہوا ہے یہ روح دنیا میں آئی ہے، آج کہتے ہیں نہیں نفع نقصان کے مالک اور بھی ہیں۔ منافقت ہے کہ نہیں؟ منافقت ہے نا، منافق بن گیا ہے نا آج کہتا ہے نہیں یا اللہ تو نہیں، تیرے بنائے ہوئے تیرے پیدا کیے ہوئے بندے بھی نفع نقصان کے مالک ہیں، تیرے غلام بھی نفع نقصان کے مالک ہیں، آج یہ کہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ عالم ارواح کے اندر ہم نے جب وعدہ لیا تو اس وقت سے لے کر جس وقت ہم دنیا میں کوئی بھی انسان پیدا کرتے ہیں وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، وہ موحد ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے مشرک بنا دیں یا یہودی بنائیں یا عیسائی بنائیں یا جس مذہب پر لگا دیں، یہ اس کے بعد معاملہ ہوتا ہے، پہلے وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے۔ اور یہ ہے فطرت اللہ کی فطرت، یہ کیا ہے؟ فطرت اللہ۔ فرمایا یہی دین قیم ہے، ذالک الدین القیم، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی دین قیم کی دعوت دی ہے۔ اس کی تفسیر دیکھیے جی، دین قیم کیا ہے؟ سورۃ یوسف کے اندر دیکھیے، سورۃ یوسف پارہ نمبر 12، صفحہ نمبر جی 299، 289 سورۃ یوسف کی آیت نمبر جی 40 ہے۔ یہ صفحے کی آخری لائنیں ہیں جی، صفحے کی آخری لائنیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت قید خانے میں تھے نا، جیل میں تھے، اس وقت جو 7 قیدی تھے ان کو دعوت دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یہ آیت نمبر 39 بھی دیکھ لیں، 40 بھی ہے 39 بھی دیکھ لیں۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے قیدیوں، کیا معبود متفرق مختلف معبود اچھے ہیں یا ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو تنہا ہے قہار ہے وہ اکیلا اچھا ہے، یا کئی معبود اچھے ہیں؟ اکیلا اللہ معبود اچھا ہے یا کئی معبود زیادہ معبود اچھے ہیں؟ تو یہ ان سے پوچھتے ہیں ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم، تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جن جن کی عبادت کرتے ہو، فرمایا حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو، حقیقت میں صرف ناموں
کاموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے رکھے ہیں اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اور وہ نام ایسے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو جن پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ ان الحکم الا للہ، فرمایا حکم اللہ کا چلتا ہے۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ صرف امر اللہ تعبدوا الا اياه، اس اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، یہی دین قیم ہے۔ کیا دین قیم ہے جی؟ صرف کس کی عبادت کی جائے؟ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، یہی دین قیم ہے، یہی دین سیدھا دین ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس لیے میرے دوستو اکثریت کو دیکھ کر ادھر مائل نہ ہو جایا کریں کہ زیادہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہی کام اچھا ہے، یہ ٹھیک، یہ کوئی دلیل نہیں۔ اللہ کو پکارنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو غیروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے کسی جماعت کی کثرت ہو جانا، کسی جماعت کے افراد کا زیادہ ہو جانا، یہ اس جماعت کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ فلاں جماعت کے افراد زیادہ ہیں، اس کی کثرت ہے، اس کی اکثریت ہے، تو وہ جماعت ٹھیک ہے؟ نہیں۔ عمران خان کے ساتھ اگر لوگ زیادہ ہیں تو یہ عمران خان کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں۔ اگر نون لیگ کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں تو یہ ان کے اچھا ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دینی جماعت ہے تو دینی جماعت کی اگر اس کے افراد اکثر ہیں یعنی زیادہ ہیں تو یہ ان کے اچھا ہونے کی یا ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک وہ ہوگا جو قرآن و حدیث کے مطابق ٹھیک ہوگا۔ سمجھ آئیے؟ اللہ نے تو فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو مجھ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، زیادہ لوگ تو باغی ہوتے ہیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں، اکثر لوگ میرے ناشکرے ہیں، تھوڑے لوگ شکریہ ادا کرنے والے ہیں۔ اس لیے پہچانا کریں لوگ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ زیادہ کو دیکھ کر ادھر نہ بھاگ پڑا کریں کہ وہ تو زیادہ ہیں، یہ تھوڑے سارے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، فرمایا اللہ کے دین کو، دین قیم کو مضبوطی سے پکڑ کر جھک جاؤ اس اللہ کی طرف، اور فطر الہیہ کی طرف جھک جاؤ اور اس سے ڈرو۔ یعنی ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈر کر اس کے تمام احکامات کو بجا لاؤ اور نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ نماز ہی مسلمان اور کافر کے درمیان کیا کرتی ہے؟ فرق کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز وہ چیز ہے جو دین اسلام اور باقی ادیان میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ اگر آج مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کے اور کافر کے درمیان فرق کیسے ہوگا؟ مسلمان بھی اگر نماز چھوڑ دے تو پھر کافر اور مسلمان کے درمیان کیسے فرق کرے گا کوئی؟ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جو چیز ان کے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرتی ہے اس کو چھوڑے نہیں، اس کو پڑھیں۔ مسلمان بھی نماز نہیں نہ پڑھتے، نماز کافر بھی نہیں پڑھتے۔ جب مسلمان نہیں پڑھیں گے تو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے؟ اس لیے اگر کلمہ پڑھا ہے، مسلمان مانتے ہیں اپنے آپ کو، پھر نماز پڑھیے، پھر نماز پڑھیے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور فرمایا شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ اس کے مختلف مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی شرک نہ کرو،
شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونے کا مطلب ہے شرک نہ کرو، جس طرح مشرک شرک کرتے ہیں تم نہ کرو، اگر تم کرو گے تو تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ دوسرا یہ ہے کہ مشرکوں کے ساتھ دوستی نہ کرو، مشرکوں کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی مشرکوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، دلی دوستی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مشرکوں کو دوست نہ بناؤ، کیوں؟ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے گا قیامت والے دن انہی میں سے ہوگا۔ اس لیے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، شرک والا عقیدہ ہے، چاہے جیسا بھی جو ہے وہ مذہب رکھتا ہے، اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، دوستی رکھنی ہے موحدین کے ساتھ۔ موحد کی دوستی موحد کے ساتھ ہونی چاہیے، مشرک کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی جس طرح مشرکوں نے کیا ہے اس طرح نہ کرو۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر وہ جو ہے پیروں کے پیچھے چل پڑے، اپنے احبار رہبان کے پیچھے چل پڑے، علماء سو کے پیچھے چل پڑے۔ فرمایا تم ایسے کام نہ کرو۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، فرمایا انہوں نے احبار کو رہبان کو اپنا معبود بنا لیا، جو پیر کہتے تھے وہ کرتے تھے، دوسری طرف اللہ کے رسول کا حکم ہوتا وہ چھوٹ جائے بے شک، اس پر عمل بے شک نہ ہو، لیکن جو پیر نے کہا ہے جو مولوی نے کہا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا۔ کتنے ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول کا حکم نہیں پورا کیا جاتا، اس کو پورا کیا جاتا ہے جو پیر نے کہا ہوتا ہے، جو مرشد نے کہا ہوتا ہے، جو مولوی نے کہا ہوتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کے حکم کو پورا نہیں کیا۔ کتنے ایسے ہیں، کتنے ایسے ہیں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنی خوشی غمی کو دیکھ لیں۔ کوئی بندہ مر گیا ہے نا کسی کا، تو تیسرے دن زور لگا کے مولوی صاحب کل کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے ہیں؟ اسے تو اپنے پیٹ کی فکر ہے، اس نے تو اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، آپ کو کس چیز کی فکر ہے جو آپ اس کی مان کر اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر مولوی کی مان کر کل کرتے ہیں نا۔ تیسرے دن پھر جناب مولوی کو بلاتے ہیں، ہم نے تو درس دیا ہے، درس کروایا ہے۔ او بھائی درس بھی جائز نہیں ہے، جو ایک چیز رائج ہو جائے خلاف دین اس دن درس قرآن بھی نہیں کروانا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ چیزیں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جب بندہ یہ کام کرے گا تو موحد بھی مشرک بن جائے گا، مشرکوں والے کام کرے گا۔ اسی بات کو تو اللہ نے فرمایا مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ فرمایا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، فرمایا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور شیعہ بن گئے۔ وَكَانُوا شِيَعًا، کیا ہو گئے؟ فرقے فرقے بن گئے ہیں، مختلف جماعتیں بن گئے۔ تو شیعہ کا کیا مطلب ہے؟ مختلف فرقے ہو جانا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا، وہ حوالہ یاد ہے آپ کو نہیں یاد نا؟ چلو دیکھ لیں پھر۔ سورۃ الانعام مکمل ہو رہی ہے اور پارہ نمبر 8 ہے، ہاں پارہ نمبر 8 ہے جی، سورۃ الانعام مکمل ہو رہی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 181، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 ہے۔ اللہ نے کیوں فرمایا ہے کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو؟ اور دین ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہوتا ہے؟ جب توحید سے بغاوت کی جاتی ہے اس وقت دین ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور ہو گئے شیعہ۔
اور کیا ہو گئے؟ شیعہ۔ لست منہم فی شیء، میرے پیغمبر آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو شیعہ جو ہے نا، شیعہ وہ پھر قرآن سے دلیلیں دینے لگتے ہیں، دیکھو ہمارا نام تو قرآن میں آیا ہوا ہے، ہمارے مذہب کا نام قرآن میں آیا ہوا ہے، ساتھ یہ ان کو نہیں پتا کہ اللہ نے ذات ہی فرمایا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے پیغمبر آپ کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک اور مقام ہے سورۃ القصص کا، وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیعہ اگر اپنے مذہب کا اس لفظ کا جو ہے وہ ثبوت قرآن سے پیش کریں گے، پھر ان کو جا کر بتائیے کہ آپ کے شیعوں کا بانی جو ہے وہ فرعون ہے۔ شیعوں کا بانی کون ہے؟ کیونکہ شیعہ اس کا مطلب ہوتا ہے مختلف جماعتیں بنا دینا، فرعون نے مختلف جماعتیں بنائی تھی، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اس لیے شیعہ کا مطلب کوئی جماعت یہ نہیں ہے، شیعہ کا مطلب ہے مختلف ٹکڑے ٹکڑے، گروہ، مختلف جماعتیں، کئی جماعتیں۔ لوگ دھوکے میں ڈالتے ہیں، دیکھو ہمارا شیعہ کا نام تو قرآن میں آیا، تم بھی شیعہ بن جاؤ۔ یہ آدھا بڑا کوئی جناب کیسا مذہب ہے جس کا نام قرآن چاہے، میں تو بس منٹ تو پہلے شیعہ ہو جانا چاہیے تھا۔ شیعوں سے نبی علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں، اگر قرآن سے جو ثابت کریں تو۔ فرمایا کہ بہرحال فرمایا دین کو ٹکڑے ٹکڑے جو کرتے ہیں ان سے بچ جاؤ، ان میں سے نہ ہو جاؤ۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ایک اپنے دین پر خوش ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن اصل دین قرآن ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے عمل کی۔